السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء ترجمہ و تفسیر آیت نمبر 31 تا 35۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے، اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور ہوس مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے، ایک کو ایک پر مردوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال کے کہ چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دے دو ان کا حصہ، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال، پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابع دار ہیں، نگہبانی کرتے ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی حفاظت سے، اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں، اور مارو ان کو، پھر اگر کہا مانے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی، بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوفِقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں چاہیں گے صلح کرا دیں گے تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں میں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے، اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ ربط آیات۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ربط آیات۔ اس آیت سے پہلی آیات میں چند بڑے گناہوں کا ذکر اور ان میں مبتلا ہونے والوں پر شدید عذاب کا بیان ہے۔ قرآن کریم کا مخصوص انداز بیان یہ ہے کہ جب کسی جرم پر سزا سے ڈرایا جاتا ہے جسے ترہیب کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ترغیب کا پہلو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس جرم سے باز آئے گا اس کے لیے یہ انعامات و درجات ہیں۔ اس آیت میں بھی ایک خاص انعام خداوندی ذکر کر کے ترغیب دی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم خود معاف کر دیں گے، اور اس طرح تم ہر طرح کے چھوٹے بڑے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر عزت و راحت کے اس مقام میں داخل ہو سکو گے جس کا نام جنت ہے۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں۔ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ کبیرہ یعنی بڑے گناہ اور کچھ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان صغیرہ گناہوں کو وہ خود معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض و واجبات کو ادا کر لے، کیونکہ فرض و واجب کا ترک کرنا خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جو شخص اس کا اہتمام پورا کرے کہ تمام فرائض و واجبات ادا کرے اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو حق تعالیٰ خود اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ اعمال صالحہ صغائر کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ کفارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال صالحہ کو صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کا حساب بے باک کر دیں گے، اور بجائے عذاب کے ثواب اور بجائے جہنم کے جنت نصیب ہوگی۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ چہرہ دھویا تو آنکھ، کان، ناک وغیرہ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ کلی کر لی تو زبان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دھل گئے۔ پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ وضو، نماز وغیرہ اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہونا روایات حدیث میں مذکور ہے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ کی یہ شرط ہے کہ آدمی ہمت اور کوشش کر کے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے وضو اور نماز ادا کرتا رہے تو محض وضو، نماز یا دوسرے اعمال صالحہ سے اس کے صغیرہ گناہوں کا بھی کفارہ نہیں ہوگا، اور کبیرہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ اسی لیے کبیرہ گناہوں کا ایک بہت بڑا ضرر خود ان گناہوں کا وجود ہے جس پر قرآن و حدیث کی شدید وعیدیں آئی ہیں، اور بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ دوسری محرومی یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، اور یہ شخص محشر میں کبائر و صغائر کے بوجھ میں لدا حاضر ہوگا، اور کوئی اس وقت اس کا بوجھ ہلکا نہ کر سکے گا۔ گناہ اور اس کی دو قسمیں، صغائر و کبائر۔ آیت میں کبائر کا لفظ آیا ہے، اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں اور وہ کل کتنے ہیں، اور صغیرہ گناہ کی کیا تعریف ہے اور اس کی تعداد کیا ہے۔ علماء امت نے اس پر مختلف انداز میں کتابیں لکھی ہیں۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم اور ان کی تعریفات سے پہلے یہ خوب سمجھ لیا جائے کہ مطلقاً گناہ نام ہے ہر ایسے کام
کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اصطلاح میں جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حالت میں نہایت سخت و شدید جرم ہے۔ ایسی حیثیت سے امام الحرمین اور بہت سے علماء امت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ ہی ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلے اور موازنے سے کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، یعنی جس کام سے شریعت اسلام میں منع کیا گیا وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری، کہ انسان ان دونوں میں سے کسی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے۔ جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط میں لکھا ہے کہ بندہ جب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی مدح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس کا نام قرآن میں رعین ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کے اعمال بد نے۔ البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضر اثرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف قرآن و حدیث اور اقوال و سلف کی تشریحات کے تحت یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد یا سزائے دنیا مقرر کی گئی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم کی وعید آئی ہے، وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اسی طرح ہر وہ گناہ بھی کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور نتائج بد کسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں۔ اسی طرح جو گناہ صغیرہ جرأت و بے باکی کے ساتھ کیا جائے یا جس پر مدومت کی جائے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 بتلائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 نہیں 700 کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات میں بہت سے گناہوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمایا، اور حالات کی مناسبت سے کہیں 3، کہیں 6، کہیں 7، کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمایا۔ اسی لیے علماء امت نے یہ سمجھا کہ کسی عدد میں انحصار کرنا مقصود نہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں میں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ 3 ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک یعنی ساجی ٹھہرانا،
ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یعنی جھوٹ بولنا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے اور پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی، چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے، اسی لیے یہ جرم دگنا ہو گیا۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے لگے؟ فرمایا، ہاں، کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہوں، کیونکہ یہی ان گالیوں کا سبب بنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور قتل ناحق اور یتیم کا مال ناجائز طریق پر کھانے اور سود کی آمدنی کھانے اور میدان جہاد سے بھاگنے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا۔ بعض روایات حدیث میں اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کرنے کے بعد پھر دارالہجرت چھوڑ کر دارالکفر میں دوبارہ چلا جائے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہو۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا بلکہ قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ پڑھا۔ روایات حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کے عذاب و ثواب سے بے فکر و بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ روایت میں ہے کہ وارث کو نقصان پہنچانے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لیے کوئی وصیت کرنا بھی کبائر میں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، خائب و خاسر ہوئے اور تباہ ہو گئے، اور 3 دفعہ اس کلمے کو دہرایا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محروم القسمت اور تباہ و برباد کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک وہ شخص جو تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند یا کرتا اور عبائے کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرے وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتلائے، تیسرے وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو، چوتھے وہ آدمی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولے، پانچویں وہ جو آدمی عیالدار ہونے کے باوجود تکبر کرے، چھٹا وہ آدمی جو کسی امام کے ہاتھ پر محض دنیا کی خاطر بیعت کرے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہ جائے گا۔
نسائی شریف اور امام احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ چند آدمی جنت میں نہ جائیں گے۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا، نمبر 4 احسان جتلانے والا جنات و شیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانے والا دیوس، یعنی اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لیے قربان کر لے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور ہوس مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے، ایک کو ایک پر مردوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال کے کہ چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دے دو ان کا حصہ، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ ربط آیات۔ ما قبل کی آیتوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں کہ میت کے ورثاء میں اگر مرد و عورت ہو اور میت کی طرف رشتے کی نسبت ایک ہی طرح کی ہو تو مرد کو عورت کی نسبت دگنا حصہ ملے گا۔ اسی طرح کے اور بھی فضائل بھی مردوں کے ثابت ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آدھی میراث ملتی ہے اور بھی فلاں فلاں فرق ہم میں اور مردوں میں ہے۔ مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی تمنا تھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں بھی حاصل ہو جاتے۔ بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مرد کو میراث میں دگنا حصہ ملتا ہے اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے، تو کیا عبادات و اعمال میں بھی ہم کو نصف ہی ثواب ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں قولوں کا جواب دیا گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کا جواب وَلَا تَتَمَنَّوْا سے دیا گیا اور اس عورت کے قول کا جواب لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ سے دیا گیا۔ امور اختیاریہ اور غیر اختیاریہ کی تمنا کرنا۔ آیت میں ان غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش، حسن و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے جس کا تقاضا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں، اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے کمالات ایسے ہیں جس میں انسان کی سعی و عمل کو کوئی دخل نہیں، وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا مرد ہونا یا کسی اعلیٰ خاندان نبوت میں یا خاندان حکومت میں پیدا ہونا یا حسین و خوبصورت پیدا ہونا وغیرہ، کہ جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں وہ اگر عمر بھر بھی اس کی کوشش کرے کہ مثلاً مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائے، اس کا نقش قد و قامت حسین ہو جائے تو یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
اللہ تعالیٰ نے بتقاضۂ حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں، کسی کو کوئی وصف دے دیا یا کسی کو کوئی خوبی یا کسی کو کوئی کمی، کسی کو زیادہ، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہ پڑنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ اپنے لیے رنج و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جس کو حق تعالیٰ نے مرد بنا دیا وہ اس پر شکر ادا کرے، جس کو عورت بنا دیا وہ اسی پر راضی رہے اور سمجھے کہ اگر وہ مرد ہو جاتی تو شاید مردوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی اور گناہگار ہو جاتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے وہ اس پر شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی، اور جو بدصورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لیے اسی میں کوئی خیر مقدر ہوگی، اگر مجھے حسن و جمال ملتا تو شاید کسی فتنہ اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا۔ جو شخص نسب کے اعتبار سے سید یا ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، بجائے بڑے نسب والوں سے بڑھ سکتا ہے۔ بعض آیات قرآنی اور ارشادات نبوی میں مسابقت فی الخیرات یعنی نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کا حکم یا دوسروں کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر ان کی تحصیل کے لیے سعی و عمل اور جد و جہد کی ترغیب آئی ہے، تو وہ ان اعمال و افعال سے متعلق ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں اور کسب و اکتساب سے حاصل ہو سکتے ہیں، مثلاً علمی فضائل اور عملی اخلاقی کمالات۔ کسی کی دیکھ کر ان کے حاصل کرنے کی جد و جہد مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہ آیت اس کے منافی نہیں بلکہ آیت کا آخری حصہ اس کی تائید کر رہا ہے، جس میں ارشاد ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، یعنی جو کوئی چیز مردوں نے کسب و عمل کے ذریعے حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو عورتوں نے محنت و عمل کے ذریعے حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے علمی، عملی، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا اور پھر تمنا پوری کرنے کے لیے سعی و عمل اور جد و جہد مطلوب اور مستحسن ہے، اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی سستی، کم ہمتی بلکہ بے غیرتی سے اختیاری فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور کوئی کہے تو اپنی کم ہمتی اور بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے قسمت و تقدیر کے حوالے دینے لگتے ہیں، اور جو فضائل و کمالات اختیاری ہیں جو کسب و عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کی تمنا مفید ہے، بشرطے کہ تمنا کے ساتھ کسب و عمل، جد و جہد بھی ہو۔ اور اس میں اس آیت نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سعی و عمل کرنے والے کی محنت ضائع نہ کی جائے گی بلکہ ہر ایک کو بقدر محنت حصہ ملے گا، مرد ہو یا عورت۔ اس آیت سے پہلے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور لا تقتلوا انفسکم کے احکام آئے تھے، جن میں کسی کا مال ناحق استعمال کرنے اور کسی کو ناحق قتل کرنے کی ممانعت ہے۔ اس آیت میں ان دونوں جرموں کے سرچشم کو بند کرنے کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو مال و دولت یا عیش و عشرت یا عزت و جاہ وغیرہ پر تم توفیق خداداد حاصل ہے تم اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چوری، ڈاکہ اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کسی کا مال لینا یا قتل و غارت گیری کرنا، ان سب جرائم کا اصل منشا یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کو مال و دولت وغیرہ میں اپنے سے فائق اور بڑھا ہوا پاتا ہے تو اول اس کے دل میں اس کی برابری یا اس سے برتری کی خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زیادہ دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال
اس کے خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو۔ تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لیے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کے لیے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لیے تنگی اور تنگ دستی ہی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے، کسی کے لیے گمنامی اور کسی قسم پرسی ہی میں اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے، اور حقیقت حال پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو عزت ملتی ہے تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں یہ ہدایت دی ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف معین کو مانگنے کے بجائے اللہ کا فضل مانگو، تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پہ اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔ آخر آیت میں فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے، جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے، اس کے لیے مفید ہے۔ آیت کے شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب میراث میں مردوں کا دوہرا حصہ مقرر ہوا تو بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی دوہرا حصہ ملتا۔ اس کے مناسب دوسری آیات میں میراث کے قانون کا اعادہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ اس میں جو کچھ حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں۔ انسانی عقل چونکہ عالم کے مصالح و مفاسد کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ ان حکمتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی جو خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون میں ملحوظ ہیں۔ اسی لیے جو حصہ کسی کے لیے مقرر کر دیا گیا اس کو اسی پر راضی رہنا اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اخیر میں جو باہمی معاہدے کی بنا پر حصہ دینا مذکور ہے، یہ ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں آیت اولو الارحام بعضهم اولی ببعض سے منسوخ ہو گیا۔ اب اگر دوسرے ورثاء موجود ہوں تو دو شخصوں کے باہمی معاہدے کا میراث پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال۔ پھر جو عورتیں نیک ہوں، تابع دار ہوں، نگہبانی کرتی ہوں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے، اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور مارو ان کو، پھر اگر کہا مانے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی، بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کر دو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں چاہیں کہ صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں میں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔
ربط آیات عورتوں کے متعلق جو احکام گزرے ہیں اس میں ان کی حق تلفی کی ممانعت بھی ہوئی مذکور۔ اب آگے مردوں کے حقوق کا ذکر ہے اور ان کے مطالبے اور ان کو فوت کرنے کی صورت میں تادیب کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ حقوق میں اختلاف واقع ہونے کی صورت میں اس کے تصفیے کا طریق اور حقوق ادا کرنے والوں کی فضیلت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی تصریح ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ہوا ہے۔ اس سے یہ جواب بھی نکل آیا کہ جب مرد عورت کے مقابلے میں افضل ہیں تو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ میراث میں ان کا حصہ عورتوں کی نسبت زیادہ کیوں ہے۔ سورہ نساء کے شروع سے یہاں تک بیشتر احکام اور ہدایات عورتوں کے حقوق سے متعلق آئی ہیں، جن میں ان مظالم کو مٹایا گیا ہے جو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اس صنف نازک پر توڑے جاتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق دیے جو مردوں کو حاصل ہیں۔ اگر عورتوں کے ذمہ مردوں کی کچھ خدمات عائد کی تو مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض کیے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں۔ اس میں دونوں کے حقوق کی مثالیت کا حکم ہے۔ اس کی تفصیلات سورہ اعراف میں آئے گی۔ جاہلیت اور تمام دنیا کی ظالمانہ رسموں کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے متماثل ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو اس کے مقابل مرد پر دوسری قسم کے کام ہیں۔ عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت و حفاظت کی ذمہ دار ہے تو مرد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کا ذمہ دار ہے۔ عورت کے ذمہ مرد کی خدمت و اطاعت ہے تو مرد کے ذمہ اس کا مہر، نان نفقہ، تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ ان آیات میں اس درجے کا بیان قرآن حکیم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مردوں کی یہ فضیلت اور توف خود عورتوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے اور عین مقتضائے حکمت ہے۔ اس میں عورت کی نہ کسر شان ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام، قیام، قیم عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلانے والا ہو۔ اس لیے اس آیت میں قوام کا ترجمہ عموماً حاکم کا کیا گیا ہے، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلاً اور عرفاً یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ یا امیر اور حاکم ہوتا ہے، اختلاف کے وقت اس کے فیصلے سے کام چل سکے، جس طرح ملک و سلطنت اور ریاست کے لیے اس کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اسی طرح قبائلی نظام میں بھی اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی اور کسی شخص کو قبیلے کا سردار اور حاکم مانا گیا۔ اسی طرح آئلی نظام میں جس کو خانہ داری کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک امیر اور سربراہ کی ضرورت ہے۔ عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں اس کام کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے مردوں کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح دوسری آیت میں عن تراض منہما وتشاور کی تعلیم ہے، جس میں اس کی ہدایت کی گئی کہ امور خانہ داری میں بیوی کے مشورے سے کام کریں۔ اس تفصیل کے بعد مرد کی حاکمیت عورت کے لیے کسی رنج کا سبب نہیں ہو سکتی، تاہم چونکہ یہ احتمال تھا کہ مردوں کی اس فضیلت اور اپنی محکومیت سے عورتوں پر کوئی ناگوار اثر ہو، اسی لیے حق تعالیٰ نے اس جگہ صرف حکم بتلانے اور جاری کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی اس کی حکمت اور وجہ بھی بتلا دی کہ ایک وہی ہے جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں۔
پہلی وجہ یہ ارشاد فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خاص حکمت و مصلحت کے تحت ایک کو ایک پر بڑھائی دی ہے، کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا۔ جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے اپنے بیت اللہ اور قبلہ قرار دے دیا، بیت المقدس کو خاص فضیلت دے دی، اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ایک خداداد فضیلت ہے جس میں مردوں کی سعی و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسری وجہ کسی اور اختیاری سے مراد کہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ان دو وجہ سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ مردوں کی افضلیت کے بیان کے لیے قرآن حکیم کا عجیب اسلوب ہے۔ پہلی وجہ کے بیان میں مختصر طریقہ یہ تھا کہ رجال اور نساء کی طرف ضمیریں عائد کر کے فضلناہم علیہم فرمایا، مگر قرآن کریم نے عنوان بدل کر بعضہم علی بعض کے الفاظ اختیار کیے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا باعث اور جزا قرار دیا، اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر کسی چیز میں مردوں کی فوقیت اور افضلیت ثابت ہو جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل یا انسان کا دل اس کے معدے سے افضل، تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام سے اور اہمیت کا کم نہیں کرتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجے کو نہیں گھٹاتا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مثل اعضاء و اجزاء کے ہیں۔ مرد سر ہے تو عورت بدن ہے۔ مرد و عورت کے مختلف اعمال تقسیم کار کے اصول پر مبنی ہے۔ دوسری وجہ اختیاری جو یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ مرد اپنے مال سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں بھی چند اہم امور کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً ایک تو اس شعبے کا ازالہ ہے جو آیات میراث میں مردوں کا حصہ دوہرا اور عورتوں کا گہرا ہونے سے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آیت نے اس کی بھی ایک وجہ بتلا دی کہ مالی ذمہ داریاں تمام مردوں پر ہیں۔ عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کے تمام مصارف کی ذمہ داری باپ پر ہے اور شادی کے بعد شوہر پر، اسی لیے اگر غور کیا جائے تو مرد کو دوہرا حصہ دینا اس کو کچھ زیادہ دینا نہیں ہے، وہ پھر لوٹ کر عورتوں ہی کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا اشارہ ایک اہم اصول زندگی کے متعلق یہ بھی ہے کہ عورت اپنی خلقت اور فطرت کے اعتبار سے نہ اس کی متحمل ہے کہ اپنے مصارف خود کما کر پیدا کرے، نہ اس کے حالات اس کے لیے سازگار ہیں کہ وہ محنت مزدوری اور دوسرے ذرائع کسب میں مردوں کی طرح دفتروں بازاروں میں پھرا کرے۔ اس کے بالمقابل نسل بڑھانے کا ذریعہ عورت کو بنایا گیا ہے، بچوں کی اور امور خانہ داری کی ذمہ داری بھی اس پر ڈالی گئی ہے، جبکہ مرد ان امور کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ عورت کو اپنے نفقات میں مرد کا محتاج کر کے اس کا رتبہ کم کر دیا گیا، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر ڈیوٹیاں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ ہاں، ڈیوٹیوں کے درمیان جو باہمی تفاضل ہوا کرتا ہے وہ یہاں بھی ہے۔ صالح بیوی، اس آیت کے شروع میں بطور ضابطہ یہ بتلا دیا گیا کہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ اس کے بعد نیک و بد عورتوں کا بیان اس طرح فرمایا گیا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مردوں کی پیٹھ پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اپنی عصمت اور گھر کے مال کی حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہے، ان کے بجا لانے میں ان کے لیے مردوں کے سامنے اور پیٹھ پیچھے کے حالات بالکل مساوی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے سامنے تو اس کا اہتمام کریں، ان کی نظروں سے غائب ہوں تو اس میں لاپرواہی برتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو اور جب اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت کرے، اور جب تم
غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے، اور چونکہ عورتوں کی ذمہ داریاں یعنی اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت دونوں آسان کام نہیں، اسی لیے آگے فرمایا بما حفظ اللہ، یعنی اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورت کی مدد فرماتے ہیں، انہی کی امداد و توفیق سے وہ ان ذمہ داریوں سے عہد بر ہوتی ہیں، ورنہ نفس و شیطان کے مکائر اور ہر وقت انسان مرد و عورت کو گھیرے ہوئے ہیں، اور عورتیں خصوصاً اپنی علمی اور عملی قوتوں میں بنسبت مرد کے بھی کمزور ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں میں مردوں سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں بنسبت مردوں کے عورتیں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں۔ اطاعت شعار تابعدار عورتوں کی فضیلت جہاں اس آیت سے مفہوم ہوتی ہے، وہاں اس سلسلے میں احادیث بھی وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار و مطیع ہو، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، اور فرشتے آسمانوں میں، اور درندے جنگلوں میں۔ نافرمان بیوی اور اس کی اصلاح کا طریقہ۔ اس کے بعد ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے شوہروں کی فرما بردار نہیں یا جن سے اس کام میں کوتاہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کی اصلاح کے لیے مردوں کو اعلیٰ ترتیب 3 طریقے بتلائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی عورتوں کی طرف سے اگر نافرمانی کا صدور یا اندیشہ ہو تو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ، اور اگر وہ محض سمجھانے بجھانے سے باز نہ آئیں تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بستر اپنے سے الگ کر دو، تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں فی المضاجع کا لفظ ہے۔ اس سے فقہا کرام نے یہ مطلب نکالا کہ جدائی صرف بسترے میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے، عورت کو مکان میں تنہا نہ چھوڑے، اس میں ان کو رنج بھی زیادہ ہوگا اور فساد بڑھنے کا اندیشہ بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو، اگر اس سے علیحدگی کرنا چاہو تو صرف اتنی کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان الگ کر دو، اور جو اس شریفانہ سزا و تنبیہ سے متاثر نہ ہو تو پھر اس کو معمولی مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت نہ آئے، اور چہرے پر مارنے کو مطلقاً منع فرما دیا گیا۔ ابتدائی 2 سزائیں تو شریفانہ سزائیں ہیں، اس میں انبیاء صلحاء سے قولاً بھی ان کی اجازت منقول ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی سے روایت نقل ہے کہ پہلے مردوں کو مطلقاً عورتوں کو مارنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر عورتیں شیر ہو گئی تو یہ اجازت مقرر دے گئی۔ آیت مذکورہ کا تعلق بھی اسی قسم کے ایک واقعے سے ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید بن ابی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لڑکی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سعد بن ربیع سے کر دیا تھا۔ ان کے آپس میں کچھ اختلاف پیش آیا تو شوہر نے ان کا تماچا منہ پہ مار دیا۔ حضرت حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی، والد ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ حبیبہ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد بن ربیع نے ان کے تماچا مارا ہے وہ بھی اتنی ہی زور سے ان کے تماچا ماریں۔ یہ دونوں حکم نبوی سن کر چلے، اس کے مطابق سعد بن ربیع سے اپنا انتقام لیں، مگر اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہو گئی جس میں آخری درجے میں مرد کے لیے عورت کی مار پیٹ کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور اس پر مرد سے قصاص یا انتقام لینے کی اجازت نہیں
نہیں دی۔ آیت نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوا کر حق تعالیٰ کا حکم سنا دیا اور انتقام لینے کا پہلا حکم منسوخ فرما دیا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا، ان تدابیر کے ذریعے اگر وہ تابعدار ہو جائیں تو پھر بھی تم چشم پوشی سے کام لو، معمولی باتوں پر الزام کی راہ نہ تلاش کرو اور سمجھ لو کہ اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اول تو جنس مرد کو اپنے علمی اور عملی کمالات کے اعتبار سے عورت کی جنس پر ایک خودداد فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جس کا حصول جنس عورت کے لیے ممکن نہیں۔ افراد و احاد اور اتفاقی و واقعات کا معاملہ الگ ہے۔ دوسرے یہ کہ عورتوں کی تمام ضروریات کا تکفل مرد اپنی کمائی اور اپنے مال سے کرتے ہیں۔ پہلا سبب وہ بھی غیر اختیاری اور دوسرا کسبی اور اختیاری ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں سے بعض کو حاکم بعض کو محکوم بنانے کے لیے عقل و انصاف کی روح سے دو چیزیں ضرور تھیں۔ ایک جس کو حاکم بنایا جائے اس میں علم و عمل کے اعتبار سے حاکمیت کی صلاحیت ہو، دوسرے اس کی حاکمیت پر محکوم کی رضامندی۔ پہلے سبب مرد کی صلاحیت حاکمیت کو واضح کر رہا ہے۔ بہرحال اس معمولی مار پیٹ سے بھی اگر معاملہ درست ہو گیا تب بھی مقصد حاصل ہو گیا۔ اس میں مردوں کو عورتوں کی اصلاح کے لیے جہاں یہ تین اختیارات دیے گئے ہیں، آیت کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان تدبیروں سے وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو اب تم بھی زیادہ بال کی کھال نہ نکالو، الزام تراشی میں مت لگو بلکہ چشم پوشی سے کام لو اور خوب سمجھ لو اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر تمہیں کچھ بڑائی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی تمہارے اوپر بھی مسلط ہے، تم زیادتی کرو گے تو اس کی سزا تم بھگتو گے۔ ایک حکم مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا مقرر کر کے دونوں میاں بیوی کے پاس بھیجے جائیں۔ اب وہاں جا کر یہ دونوں کیا کام کریں، ان کے اختیارات کیا ہیں، قرآن کریم نے اس کو متعین نہیں فرمایا، البتہ آخر میں ارشاد فرمایا، ان یریدوا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی اگر یہ دونوں حکم اصلاح حال اور باہمی موافقت کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں امداد فرمائیں گے۔ ایک مرد اور ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کے ساتھ بہت سی جماعتیں تھیں۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ایک حاکم مرد کے خاندان میں اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کریں۔ جب یہ حکم تجویز کر دیا گیا تو دونوں سے خطاب فرمایا، تم جانتے ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے، سن لو، اگر تم دونوں میاں بیوی کو یکجا رکھنے اور باہمی مصالحت کرا دینے پر متفق ہو جاؤ تو ایسا ہی کر لو، اور اگر یہ سمجھو کہ ان میں مصالحت نہیں ہو سکتی یا قائم نہیں رہ سکتی اور تم دونوں کا اس پر اتفاق ہو جائے تو ان میں جدائی کر دو، ایسا ہی کر لو۔ یہ سن کر عورت بولی، مجھے یہ منظور ہے، یہ دونوں حاکم قانون الہی کے موافق جو فیصلہ کر دیں، خواہ میری مرضی کے مطابق ہو یا خلاف، مجھے منظور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، تمہیں بھی ان حاکمین کو ایسا ہی اختیار دینا چاہیے جیسا عورت نے دیا۔ لیکن مرد نے کہا، جدائی اور طلاق تو میں کسی حال گوارا نہ کروں گا، البتہ حاکم کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ مجھ پر مالی تاوان جو چاہیں ڈال کر اس کو راضی کر دیں۔ ان دونوں آیتوں میں انسان کی خانگی اور عائلی زندگی کا ایک ایسا جامع اور مکمل نظام ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اس پر پورا عمل ہو جائے تو دنیا کے اکثر جھگڑے اور جنگ و جدل مٹ جائیں، مرد اور عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی خانگی زندگی کو ایک جنت کی زندگی محسوس کرنے لگیں گے۔ آخر میں پھر اس عجیب و غریب قرآنی نظام محکم پر ایک اجمالی نظر ڈالیے جو اس نے گھریلو جھگڑوں کے ختم کرنے کے لیے دنیا کو دیا۔ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں تدریجی تدبیروں کے ساتھ چکا دیا جائے۔ یہ صورت ممکن نہ رہے تو حکام یا برادری کے لوگ دو حاکموں کے ذریعے ان میں مصالحت کرا دیں تاکہ گھر میں نہیں تو خاندان ہی کے اندر محدود رہ کر جھگڑا ختم ہو سکے۔ جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو آخر میں معاملہ عدالت تک پہنچے، وہ دونوں کے حالات و
و معاملات کی تحقیق کر کے عادلانہ فیصلہ کرے۔ آخر آیت میں ان اللہ کان علیما خبیرا فرما کر دونوں حاکموں کو بھی متنبہ فرمایا کہ تم کوئی بے انصافی یا کجروی کرو گے تو تم کو بھی ایک عالم و خبیر سے سابقہ پڑھنا ہے، اس کو سامنے رکھو۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔